علی عبادہ الذین اصطفیٰ فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے دین حنیف کی طرف ہمیں ہدایت دی اور اسی کا یہ کرم و فضل ہے کہ اس نے اب تک ہمیں اپنے اس دین کے اوپر قائم رکھا ہے، اور ہم اس سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، اے دلوں کے پھیرنے والے، ہمارے دین کو ہمیشہ اپنے دین پر قائم و دائم رکھنا۔ اللہ رب العزت نے سورہ زمر کی آیت نمبر 9 کے اندر فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے کہ کیا علم والے اور جنہیں علم نہیں ہے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اس کے سوائے نہیں کہ اللہ سے تو یہ عقل و شعور رکھنے والے ہی ڈرتے ہیں۔ یہ آیت عام یعنی عوام کو لے کر عام عوام اور علماء کے درمیان فرق اور فضیلت کو واضح کرتی ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ سوال کیا ہے ہر عقل و شعور رکھنے والے آدمی سے کہ جاننے والا اور جو آدمی نہ جانتا ہو، علم والا اور جو علم نہ رکھتا ہو، وہ کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا۔ اس کی زندہ تصویر ہے مفتی عتیق الرحمن علوی حفظہ اللہ، اہل علم و فضل ہیں۔ اللہ رب العزت نے انہیں علم، فہم، ادراک کے ساتھ ساتھ تقوی، سادگی، محبت و ملنساری بھی سکھائی۔ جو شخص بھی ان سے ملتا ہے وہ محض ان کے علم و فضل کا ہی قائل نہیں ہوتا، بلکہ ان کے تقوی کا بھی، ان کی محبت و سادگی کا بھی قائل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت انہیں مزید جو ہے نعمتوں سے نوازے اور ان کے ذریعے اپنے دین کی خدمت لے۔ اللہ ان کے علم میں برکت دے، ان کی عمر میں برکت دے، ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ پچھلے دنوں مرزا انجینئر کے جتنے بھی ٹٹ پنجے ہیں ان میں سے ایک نے اپنے ایک چینل پہ، جس کا نام لے کر ہم اسے کسی بھی طرح مشتہر کرنا نہیں چاہتے، کسی کو اگر شوق ہوا تو ہم اس کا پورا حوالہ دیں گے، 14 جنوری 2022 کو اس نے مرزا انجینئر کی ایک ویڈیو میں سے ایک کلپ کو علیحدہ کر کے اس پر ایک تھمب نیل لگا کے اس کو اپلوڈ کیا کہ کیا انجینئر آدھی حدیثیں پر بیان کرتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی یعنی تھمب نیل پہ لکھا صحابی بمقابلہ تابعی، اور اس میں مرزا نے مطلب چونکہ مرزا صاحب کے آفیشیل چینلز اپلوڈ بھی نہیں ہوتا اور کوئی ایسی خاص بات بھی نہیں تھی، اور ہم اس موضوع کو لے کر مسئلہ 157 میں مرزا کے سارے شبہات و اعتراضات کے جوابات دے چکے تھے، لیکن اس کلپ کی اندر ایک مخصوص جملے نے ہمیں توجہ دلائی، دو باتوں نے خاص طور پہ۔ پہلی کہ جو مرزا انجینئر نے اپنی پیدائشی جہالت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، جو پیدائشی اس کی گھٹی میں جو جہالت اور بدتمیزی ہے، ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے اس نے جو ایک بدتمیزی اور بد اخلاقی والا انداز اختیار کیا،
ایک تو اس چیز نے ہمیں مجبور کیا مرزا کو جواب دینے پر، نمبر 1۔ نمبر 2، اسی ویڈیو کے اندر اسی کلپ میں مرزا انجینئر نے عتیق الرحمن علوی صاحب کو مخاطب کر کے کہا ظالم۔ تو بہرحال اس حوالے سے ہم نے سوچا کہ کیوں نہ عالم اور ظالم کا فرق بتایا جائے، اور کیوں نہ اہل علم و اہل جہل کا فرق بتایا جائے۔ تو بہرحال مرزا صاحب کی طرف سے اس اپلوڈڈ کلپ کے خلاف آفیشیلی آج تک کوئی جملہ مخالفت میں نہیں آیا۔ مرزا صاحب نے اس سے ڈینائی نہیں کیا، جس کا مطلب مرزا صاحب اس سے راضی ہیں۔ اچھا، پھر دوسری طرف مرزا صاحب کا ایک اور چہرہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ مرزا صاحب نے یہ جو مرزا صاحب کا مشہور پھرا ہے، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، انشاءاللہ ہمارا پورا ارادہ ہے اس کی حقیقت لوگوں کے سامنے لانے کا۔ اس کے ابتدا کے اندر ہی صفحہ نمبر 1 پر مرزا صاحب نے سورہ بقرہ آیت نمبر 159 160 159 160 یہ نقل کی ہے، اور اس کا جو مرزا صاحب نے ترجمہ نقل کیا ہے وہ میں آپ بھائیوں کو پڑھ کے بتا رہا ہوں۔ بے شک جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی واضح آیات اور رہنمائی کی باتوں کو چھپاتے ہیں، جبکہ ہم نے تو کتاب میں اسے لوگوں کے لیے خوب بیان کر دیا، تو انہی لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ پھر اسی طرح مرزا جی نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نقل کی ہے جس کا مرزا صاحب کا کیا ہوا ترجمہ۔ اچھا، میں یہاں ایک بات بتا دوں، میں تو پہلے دن سے یہ بات کہتا ہوں، مرزا کی علمی لیاقت نہیں ہے کہ وہ یہ لکھ سکتا۔ مرزا کو سننے والے اچھی طریقے سے جانتے ہیں مرزا کی اردو تلفظ صحیح نہیں ہے تو وہ اردو لکھے گا صحیح کیسے؟ بہرحال یہ کسی نے لکھا ہے، مرزا کے نام سے بھی نہیں چھپا، یہ چھپتا ہے نوجوانان اہل سنت اسلام آباد پاکستان کے نام سے، اور یہ کوئی نوجوانان اہل سنت نہیں ہے۔ بہرحال تو یہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص سے کوئی علم کی بات پوچھی گئی جو اس شخص کو معلوم تھی، پھر بھی اس نے اس علم کی بات کو چھپا لیا، تو ایسے شخص کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کے طور پر آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ مرزا صاحب نے اس کے لیے آگے 4 احادیث کی کتابوں کے حوالے دے رکھے ہیں۔ آیت ثابت کرتی ہے کہ چھپانے والوں پر اللہ کی لعنت، علم کی باتوں کو چھپانے والوں پر اللہ کی لعنت، اور حدیث ثابت کرتی ہے کہ قیامت کے دن اسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ ٹھیک ہے، اب ہوا یہ ہے کہ مرزا صاحب نے اسی پمفلیٹ میں جہاں مرزا جی نے شروع میں یہ تاثر دیا، وہیں مرزا جی نے اسی پمفلیٹ کے اندر صفحہ نمبر 16 پر، اس صفحہ نمبر 16 کے شروع میں جامع ترمذی کی حدیث میں ہے کہ سیدنا ابو حمزہ انصاری تابعی رحمہ اللہ، بھائی جان توجہ کریں، سیدنا ابو حمزہ انصاری تابعی رحمہ اللہ کا بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا کہ وہ فرمایا کرتے پہلا شخص جو اسلام لایا وہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مرزا جی نے ابتدا کیسے کی ہے؟ جامع ترمذی، یہ سمجھ رہے؟ اچھا دیکھیے گا، خیر اب اس کے بعد مرزا صاحب کی اوپر ان کی حقیقت بتاتے ہوئے عتیق الرحمن علوی صاحب نے جو اس 72 صحیح الاسناد احادیث والا جو ریسرچ پیپر ہے، اس کا انہوں نے یہ جواب دیا ہے، اور اس میں بہت ہی عظیم الشان جواب ہے یہ۔ اس میں انہوں نے مرزا صاحب نے جو اس حدیث کو بیان کرنے میں علم کی بات چھپائی ہے، عتیق الرحمن علوی صاحب نے اس کو پکڑا اور اپنے بہترین جواب اپنے یعنی کہ جوابی پمفلیٹ میں بھی لکھا ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے ایک مدرسے میں پروگرام کرنے کے دوران میں شاگردان مدرسہ کو مخاطب کر کر یہ ساری تفصیل انہوں نے بتائی۔
اب ہوا یہ کہ مرزا صاحب کے جو پوپٹ تھے، پوپٹ سمجھتے ہیں؟ ہندی زبان کے اندر بولنے والے طوطے کو کہا جاتا ہے، طوطے کو سدھارا جاتا ہے، طوطے کو سدھارا جاتا ہے اور اس کو بول میاں مٹھو، وہ بولتا میاں مٹھو، تو اس کو وہ ہندی زبان میں وہ پوپٹ کہتے ہیں۔ تو مرزا صاحب کے جو پوپٹ تھے انہوں نے کیا کرا کہ مرزا صاحب کے اس کلپ کو علیحدہ کرا، مفتی صاحب کا جو یہ مدرسے کا جو بیانیہ تھا اس کو لیا، ساتھ مرچ کیا اور اپلوڈ کر دیا کہ کیا انجینئر آدھی حدیث بیان کرتا ہے، اس عنوان سے۔ اب اس میں پہلے وہ شروع میں یعنی عتیق الرحمن علوی صاحب والی ویڈیو بھی لگائی انہوں نے کہ عتیق الرحمن علوی صاحب وہ کہتے ہیں کہ پہلے سے میں آیا کہ سب سے پہلے اسلام لایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر بن مرہ کہتے ہیں کہ میں عجیب سمجھا اس بات کو کہ ایک ہی گل ہوئی، یہ عتیق الرحمن علوی صاحب کہہ رہے ہیں، ایک ہی گل ہوئی، میں نے ابراہیم نخعی کے سامنے جا کے یہ بات بتائی، انہوں نے کہا نہیں یہ غلط ہے، اینج نہیں، سب سے پہلے اسلام لانے والے کون ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اے پوری حدیث سی، میں پھر کہنا اے آیت لکھی ہے کہ جس نے علم کی بات چھپائی اس پر اللہ کی لعنت۔ مرزا صاحب نے یہ حدیث پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی؟ ہم نہیں کہیں گے کہ نہیں پڑھی تھی، ہم کہیں گے پڑھا لکھا آدمی ہے، اس نے حدیث پڑھی تھی اور پڑھ کے آدھی نقل کی اور آدھی چھپا دی، تو پھر یہ مرزا صاحب کے اوپر یہ یہاں تک یہ کلپ ہے۔ اب عتیق الرحمن علوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ حدیث کے ساتھ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول تھا، یہ بھی ہم پڑھیں گے۔ اب مرزا صاحب نے دائرہ جامع ترمذی میں یہ حدیث لازمی پڑھی ہوگی، اگر خود کو پڑھے لکھے آدمی کہتے ہیں، اور اگر انہوں نے اس حدیث کے ساتھ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تشریح تھی اس کو چھوڑ دیا، تو اس کا مطلب علم کی بات تو چھپائی نا، جو وہاں علم کی بات تھی مرزا صاحب نے چھپا لی وہ۔ اب مرزا جی جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں، انہوں نے الزام لگایا جی میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں جی آدھی حدیث لکھی ہے ترمذی کی کہ جی سب سے پہلے جس شخص نے اسلام قبول کیا وہ علی بن ابی طالب ہیں۔ زید بن ارقم کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اس کے آگے لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر نے اسلام قبول کیا۔ اب وہ علوی صاحب والا ویڈیو آگے سے مزید چلا ہے کہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3735، اے اتھے لکھا ہے حضرت ابو حمزہ انصاری تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں۔ یہ کیا جملہ ہے؟ یہ جو مرزا صاحب نے اپنے پمفلیٹ میں لکھا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ میں نے سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کو سنا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ پہلا شخص جو اسلام لایا وہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ایتھے گل ختم ہو گئی۔ پہلا شخص جو اسلام لایا وہ کون تھے؟ علی بن ابی طالب تھے۔ اسلام 360 جامع ترمذی 3735، اے کڈو، اسے کہندے اے کڈو، یعنی اسے کہتے کہ نکالو۔ اب وہ مدرسے کے جو لڑکے کھڑے تھے، مفتی صاحب نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا آپ میں سے کسی نے نکالی ہوئی ہے؟ دیکھو یہ ہوتا ہے حدیث کو بیان کرنا، یہ یہاں لوگوں کی ثوابدید پہ نہیں چھوڑا ہوا ہے، جو سامنے مدرسے کے طلبہ ہیں مفتی صاحب انہیں مخاطب کر کے سب کے ہاتھوں میں ترمذی ہے، اور کہے گا آپ نے کتاب نکالی ہوئی ہے؟ تو سب نے کہا کسی کے پاس ہے تو نکالو ذرا پڑھ کے سناؤ، کھڑے ہو کر پڑھ دو کوئی بات نہیں۔ اب وہ لڑکے شرما رہے تھے تو مفتی صاحب نے کہا پڑھ دو کوئی بات نہیں، شرماؤ نہیں، چلو اتھے ہی سمجھ آ جائے گی۔ اے حدیث ایتھو تکسی، وہی ویڈیو پھر مرزا صاحب کے آگے وہی والا کلپ جو ابھی ہم نے پڑھ کے میں نے آپ بھائیوں کو بتایا، مرزا صاحب نے وہ آگے سے چلا دیا۔ اب مرزا جی آگے کہتے ہیں تو میرے بھائی اس ریسرچ پیپر سے پہلے میں نے اس پہ پوری ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، سب سے پہلا مسلم کون، اور اس میں میں پوری حدیث بیان کر کے اس کی انجینئرنگ کی ہے۔ آپ سب سے پہلا مسلم کون اٹھا کر ویڈیو دیکھیں، مرزا صاحب نے وہاں بھی یہی ڈنڈی مار رکھی ہے، کیونکہ مرزا صاحب کو سننے والے اندھے بہرے لنگڑے لولے جو ان کے مقلد ہیں وہ کون سا اٹھا کر دیکھ لیں گے، اللہ ماشاء اللہ۔ تو مرزا صاحب نے دھول میں لٹھ مار دی اور کہا کہ جی وہ سب سے پہلا مسلم کون اس کے اندر آپ دیکھ لو، ٹھیک ہے، میں نے حدیث کی انجینئرنگ کی بھی ہے۔ اچھا پھر مرزا جی سے کوئی پوچھے، مرزا جی کے مقلدین سے کوئی پوچھے یہ حدیث کی انجینئرنگ کیا ہوتی ہے؟ انجینئرنگ تو کہتے ہیں کسی چیز کو حرکت دینا، کسی پرزے کو چلانے کا، انجینئرنگ تو اسے کہتے ہیں۔ یہ حدیث کی انجینئرنگ کیا لفظ ہوتا ہے یہ؟ ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے وہیں اس حدیث کی انجینئرنگ کی ہوئی ہے، مرزا صاحب کوئی بھی اس سے مراد لیتے ہوں، ہم کہتے ہیں کہ اس سے مراد میں نے اس حدیث کی انجینئرنگ کی ہوئی ہے، اس سے مراد مانوی تحریف کی ہوئی ہے۔ میں جو وسوسے اور ڈنڈیاں مارتا ہوں میں نے اسی یعنی کہ میرا وہ جو ریکارڈڈ ویڈیو ہے کہ سب سے پہلا مسلم کون، میں نے اس کے اندر وہ مانوی تحریفیں، وہ اشکالات، وہ خناس ہو کے وسوسے دے رکھے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حدیث ہے کہ زید بن ارقم کہنے کہ اب یہ زید بن ارقم کون ہے؟ صحابی اور السابقون الاولون۔ اب یہاں سے بات آگے لے آنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں، سنیے گا ذرا بات، دیکھیے یہ میرے ہاتھ میں سنن ترمذی ہے، جلد نمبر 4 کا
صفحہ نمبر 182 183 ہے، کتاب المناقب ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس باب کے یعنی تحت کہ مناقب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے تحت انہوں نے باب قائم کیا ہے 13ویں باب کے تحت انہوں نے یہ حدیث نقل کی ہے، حدیث نمبر 4000 ان زید بن ارقم قال اول من اسلم علی، سب سے زید بن ارقم کی طرف منسوب ہے کہ جو سب سے پہلے سے اسلام قبول کیا علی ہیں۔ اب دیکھیں ذرا سمجھے گا بات کو، یہ روایت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ان عمر بن مرہ ان ابی حمزہ ان رجل من الانصار نقل کی ہے۔ بھائی میری بات، بھائی آپ سن رہے ہیں؟ بھائی توجہ کر رہے ہیں؟ توجہ کیجئے، میں جس بات کی طرف تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ جو میں نے عرض کیا تھا نا کہ آج میں آپ کو ایک عالم اور ظالم کا فرق بتاؤں گا، سنیں ذرا بات کو۔ امام ترمذی نے اس کو اس باب کے تحت نقل کیے، ان عمر بن مرہ ان ابی حمزہ ان رجل من الانصار، ٹھیک ہے۔ قال ترمذی، اب وہ کہتے ہیں وہ ابو حمزہ اسمہ طلحہ بن یزید، امام ترمذی کہتے ہیں اور جو یہ ابو حمزہ ہے نا سند میں، ان کا نام ہے طلحہ بن یزید۔ یہ پوری عبارت ایک ساتھ ہے، حدیث سند کا متن اور امام ترمذی کی وضاحت، یہ پوری ایک ساتھ ہے، آپ سمجھیں۔ اور ایک قول اور بھی ہے اس میں، جب بھی میں پڑھ کے آپ کو نہیں سنا رہا ہوں، سنیے گا ذرا بات۔ اچھا دیکھیں، میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں نا، مرزا جی نے کہا وہ کہتے ہیں میں نے پوری حدیث بیان نہیں کی، اور بھائی میں نے وہ پورے اپنے اس میں درس میں بتا دیے۔ اچھا دیکھیں، یہ یہاں مرزا جی نے پمفلٹ میں کیا لکھا ہے، سیدنا ابو حمزہ انصاری تابعی رحمہ اللہ، سیدنا ابو حمزہ انصاری تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا زید بن ارقم سے سنا، ایسا، جبکہ سند کیا ہے کہ ان عمر بن مرہ ان ابی حمزہ یعنی ابو حمزہ ان رجل من الانصار، انصار کا ایک شخص، انصار میں سے ایک شخص سے ابو حمزہ نے روایت کیا۔ مرزا جی نے ابو حمزہ کو انصاری تابعی رحمہ اللہ بنا کر ساری باتیں کر کے بیچ میں سے مرزا جی نے رجل من الانصار کو غائب کر کے بقیہ حدیث سنا دی۔ سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ کتنی بڑی مرزا جی نے یہ ڈنڈی ماری ہے، آپ اندازہ کریں کتنی بڑی دھوکہ دہی کی ہے۔ کیونکہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ یہ ابو حمزہ طلحہ بن یزید یہ معروف راوی ہیں، لیکن رجل من الانصار مجہول ہے۔ رجل من الانصار کیا ہے؟ وہ اس کو پتہ ہی نہیں وہ کون آدمی ہے۔ جس کا پتہ نہیں ہے وہ کون آدمی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے ایمان لائے علی۔ اور سنو ذرا بات، یہاں تک آپ بات سمجھے؟ ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں مرزا صاحب کی ہوشیاری دیکھیے گا۔ مرزا صاحب نے یہ ڈنڈی مارنے کے بعد شیخ عتیق الرحمن علوی صاحب کی ویڈیو بھی آدھی لگا کے مرزا صاحب نے کیا کرا کہ اس نے کہا میں نے حدیث آدھی پڑھی ہے۔ او بھائی میں نے وہ حدیث اپنی ریکارڈ کروا دیا، سب سے پہلے مسلم کون، میں نے اس میں پوری حدیث بیان کر کے اس کی انجینئرنگ کی ہوئی ہے۔ وہ انجینئرنگ آپ نے دیکھی کیا کی ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے۔ اب مرزا جی آگے کہتے ہیں کہ زید بن ارقم کون ہے؟ صحابی ہیں اور سابقون الاولون میں سے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی پہلے شخص ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور غدیر خون کی حدیث کے راوی بھی زید بن ارقم ہے۔ اوہ مائی گاڈ۔ اب مثال کے طور پر ہم وہاں ہوتے تو ہم مرزا جی سے کہتے اچھا غدیر خون کی حدیث کے راوی، پھر ہم بتانا شروع کریں آپ کو کون کون ہے، آپ انہیں ہضم کر لیں گے، آپ انہیں قبول کر لیں گے۔ نہیں سمجھے کچھ بات؟ اور دیکھیں ذرا بات کو، مرزا جی کہتے ہیں اور ابراہیم نخعی جو صحابی کے قول سے ٹکرا رہا ہے، ابھی ٹکرائے گا، کیوں نہیں ٹکرائے گا؟ دیکھیں ذرا، ایک طرف تو مرزا جی کہہ رہے نا وہ یہ حدیث یہی ہے کہ زید بن ارقم، اور یہ زید بن ارقم کون ہے؟ ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیے گا ذرا بات کو، ایک طرف مرزا جی کا یہ چہرہ ہے، دوسری طرف ہم آپ کو مرزا جی کا ایک اور چہرہ دکھاتے ہیں۔ مرزا جی نے 5 علمی تحقیقی مجلس اوپن کوشچن اینڈ آنسر سیشن ود انجینئر محمد علی مرزا 15 اپریل 2018 کے اپلوڈڈ پروگرام میں اپنے مرزا جی نے یہ بات کہی ہے کہ جامع ترمذی حدیث نمبر
256 کے تحت کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بغیر رفع الیدین والی روایت ثابت ہی نہیں ہے۔ اب مرزا صاحب آگے کیا کہہ رہے ہیں اور دھوکہ کتنا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود اتنی بزرگ ہستی تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بہت پیروی کرنے والے تھے اور نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوتے تھے۔ یار عبداللہ ابن مسعود کے فضائل آپ ہمیں کیوں سنا رہے ہیں؟ آپ ہم سے سنیں، آپ اپنے 14ویں صدی کے بزرگوں کے فضائل بیان کریں۔ عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ آپ کا کیا لینا دینا، وہ تو ہمارے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود سے پہلے وہ روایت ثابت تو کریں، روایت ثابت ہے۔ پھر مرزا جی نے وہ ایک مشہور وہ شوہر اور بیوی والی ایک مثال دیتے ہیں مرزا جی، وہ دی، اس کے بعد کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہی ثابت نہیں ہے، آپ ان کے ہمیں فضائل سنا رہے ہیں۔ کیا پتہ لگا؟ اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ صحابی کی فضیلت کیا ہے، روایت سندن ثابت ہے۔ گو اگر نہیں ہے نا تو ہمیں صحابی کی فضیلت مت بتاؤ، ہمیں یہ بتاؤ کہ روایت ثابت ہے یا نہیں۔ یہی تاثر ہے نا۔ ایک طرف مرزا جی کا یہ چہرہ تھا، اب مرزا جی کا ادھر چہرہ دیکھ۔ اور یہ زید بن ارقم کون ہے؟ صحابی، اور السابقون الاولون۔ ابھی ہم ہوتے ہیں اور یہ کون ہے؟ غدیر خم کے حدیث کے راوی ہم ہوتے تو ہم کہتے ہیں مرزا جی فضائل مت بتاؤ، فضائل مت بتاؤ، روایت ثابت ہے۔ گو اگر روایت ثابت نہیں ہے تو زید بن ارقم سے نہ تمہارا لینا ایک نہ دو، اللہ کے رسول کے کسی صحابی سے تمہارا کوئی لینا دینا۔ صحابہ تو سب ہمارے ہیں، صحابہ تو سب تمہارے پلے تو صرف ایران کی بارڈر ہے اور اس کے علاوہ تمہارے پلے کچھ اور نہیں ہے۔ سنیں ذرا بات، مرزا جی کہتے ہیں اور ابراہیم نخعی جو صحابی کے قول سے ٹکرا رہا ہے، اس کا قول امام ترمذی نے نقل کیا۔ ابراہیم نخعی 50 ہجری میں پیدا ہوا ہے، ابراہیم نخعی 50 ہجری میں پیدا ہوا ہے، حضور کی وفات کے 40 سال بعد پیدا ہوا۔ جو بندہ حضور کا ساتھی ہے، شروع سے حضرت علی کا ساتھی ہے، غدیر خم کی حدیث کا راوی ہے، اس کی بات مانوں یا ابراہیم نخعی جیڑا جمعہ ہی بعد 40 سال بعد ہے، وفات دے 40 سال بعد، اودی گل بھی میں من لیندہ اگر وہ صحابی سے اختلاف نہ کرتا۔ مرزا جی بالکل ایسے ابراہیم نخعی کا نام لے رہے ہیں جیسے شاید اپنے ابو کا لیتے ہو۔ سمجھے بات کو یا نہیں؟ کوئی پوچھے تو اپنے باپ کا نام ایسے لیتا ہے جیسے تو ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے رہا ہے۔ لیکن مسئلہ سارا وہی ہے نا کہ ہر وہ شخص جو مرزا صاحب کی رافضیت کی قبر میں کیلے ٹھوک دے نا، مرزا صاحب اس کی بزرگی کے قائل ہوتے ہیں نہیں۔ مرزا صاحب تو اصل میں تو رافضی ہے نا۔ اب ذرا سمجھے گا میری بات کو، کہتے ہیں کہ جی وہ 50 ہجری میں پیدا ہوا ہے، حضور کی وفات کے 40 سال بعد پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ذرا دیکھیے گا، یہ میرے ہاتھ میں تہذیب التہذیب ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 195 پر امام ابو نعیم اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ماتا 96، ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ وہ 96 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ کس میں؟ 96 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، یہ لگائی گئے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ میں اس کی مانوں یا ابراہیم نخعی کے جو 40 سال بعد وفات کے پیدا ہوا۔ اچھا پھر دیکھیں، یعنی کہ وہ کہتے ہیں آگے وقال غیرہ وہو 49 سن وفی سیر انہ۔ اچھا یہ دیکھیں ذرا بات کو کہ دیگر حضرات علماء کرام کہتے ہیں کہ وہ 49 ہجری یعنی وہ 49 سال کے تھے کل۔ اچھا 96 میں سے اگر ہم یہ نکال دیں تو باقی بچتے ہیں 38، تو اس کا مطلب 38 سال کے بعد ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کا یعنی ٹھیک ہے۔ اچھا اب دیکھیں ذرا 38 سال بعد اگر یہ تو جو مرزا صاحب نے کہا 40 سال وہ ثابت ہوتے ہیں نہیں۔ آپ کے ذہن میں خیال ہوگا 40 اور 38 میں کیا فرق ہے؟ مرزا صاحب کی پیدائش کا فرق ہے، مرزا صاحب بھی 9 مہینے کا فرق سے پیدا ہوئے نا، نہیں سمجھے؟ تو ایسے ہی 2 سال کا فرق ہوتا ہے۔ یہاں کیفیت یہ ہے کہ ایک شخص کی دوسرے سے ملاقات یا ایک شخص کا دوسرے سے صحبت اختیار کرنا، اس سے سیکھنا پڑھنا سمجھنا، یہ ثابت ہو جاتا ہے، 1 مہینے کا فرق سے ثابت ہو جاتا ہے۔ یہاں 2 سال کی بحث ہے، اور میرا بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے، دھول میں لٹھ مارنا یہ مرزا صاحب کی عادت ہے، جن کو لوگ محقق سمجھ رہے ہیں، حالانکہ وہ محقق
نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جی ابراہیم نخعی جب پیدا ہوئے اس وقت سنی شیعہ کانفلکٹ آ چکا تھا، اس وقت سنی شیعہ کانفلکٹ آ چکا تھا، تو ابراہیم نخعی کو کوئی سنے بات پہنچ گئی تو انہوں نے آگے بیان کر دی۔ تو انہوں نے کسی صحابی کا ذکر نہیں کیا۔ جو بندہ حضور کی وفات کے 40 سال بعد پیدا ہو رہا ہے وہ کس طرح کہہ سکتا کون بندہ پہلے اسلام لے کر آیا؟ سمجھ آئی آپ کو؟ اچھا، یہ مرزا جی نے کہا سمجھ آئی آپ کو، اب ہم سمجھتے ہیں اس کو، ذرا بات کو دیکھیے گا۔ باقاعدہ مرزا جی نے مسئلہ 157 پارٹ 2 میں ایک جگہ کہا ہے، اس طریقے سے اگر جھوٹی سٹوری بنانی ہو تو میں بڑی فٹ قسم کی سٹوری بنا کے نا ایک فلم بنا سکتا ہوں۔ پتہ لگا آپ کو؟ مرزا صاحب اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ میں فلم ڈائریکٹر بن سکتا تھا، ماں باپ نے مجھے اتنا پڑھنے نہیں دیا۔ جو مرزا جی نے بات کہی نا کہ اس وقت سنی شیعہ کانفلکٹ آ چکا تھا، تو ابراہیم نخعی کی کوئی سنے بات پہنچ گئی ہوگی، انہوں نے آگے بیان کر دی۔ اب مرزا صاحب کو سننے والے، اب کوئی پوچھے کہ وہ پہنچ گئی ہوگی، وہ بیان کر دی ہوگی، یہ دلیل ہوتی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، پھر سمجھے ذرا بات کو۔ مرزا جی کو سننے والے انہوں نے اصل کتاب اٹھا کے دیکھی ہوگی، مثال ترمذی خود انہوں نے اٹھا کے دیکھی ہوگی۔ اگر انہوں نے ترمذی خود اٹھا کے دیکھی ہوتی تو ان کے سامنے یہ بات آتی کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا، اور وہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد آگے اس کا ضعیف ہونا ثابت کس طرح کرتے ہیں امام ترمذی۔ وہ یعنی کہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ کوفے میں تھے، ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کہاں تھے؟ کوفہ حضرت علی کے دور میں دارالخلافہ رہا ہے، اور بہت سارے حضرات جو حضرت علی کے قریب تھے، ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا زمانہ نہیں پایا، لیکن وہ قریب اس زمانے کو جانتے ہیں کہ جس میں سیدنا علی موجود ہیں۔ سنیں ذرا بات کو، قریب اس زمانے میں موجود ہیں۔ تو باقاعدہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے انہوں نے نقل کیا کہ یعنی کہ ان سے پوچھا گیا ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ سے اس روایت کے بارے میں، تو انہوں نے انکار کیا اور فرمایا سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ اب دیکھو ہوا کیا، مرزا جی نے اس کو بیان کیا۔ بات ہے یہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ علی پہلے مسلمان ہوئے یا نہیں، یہ صرف یہ بات، وہ اس بات کا انکار کریں گے نہیں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب مرزا صاحب سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس فضیلت کا اقرار کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے۔ وہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کا مرزا جی رد نہیں کر رہے، اصل میں مرزا جی سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے مسلمان ہونے کا انکار کر رہے ہیں، اور اسی پر انہیں پکڑا گیا کہ جس کے لیے انہوں نے کیا کرا کہ حدیث میں جو آگے وضاحت تھی اس حدیث کے ضعیف ہونے کی طرف توجہ دلائی گئی۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کے انکار کیا کہ نہیں یہ ثابت بات نہیں ہے، سب سے پہلے اسلام قبول کیا ابوبکر صدیق۔ پھر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے کیا کرا کہ انہوں نے اس کو بسند نقل کر دیا، اور مرزا صاحب نے اپنے اسی پمفلیٹ کی ابتدا کے اندر یہ بات کہہ رکھی ہے فرقہ واریت سے بچ کر صرف قرآن اور صحیح الاسناد احادیث کو حجت و دلیل ماننے اور جھوٹی بے سند اور ضعیف الاسناد تاریخی روایات کے فتنوں سے بچنے والوں کے لیے۔ اب جو روایت تھی وہ ضعیف الاسناد تھی، اس طرح کہ امام ترمذی نے اس کو ان عمر بن مرہ ان ابی حمزہ ان رجل من الانصار نقل کی، یعنی کہ ایک مجہول شخص وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ اول یعنی کہ زید بن ارقم کے حوالے سے اول من اسلم علی جو۔ اچھا پھر مزے کی بات یہ ہے کہ امام جو ہے مسلم رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنے مقدمے میں ایک بات کہی ہے، اس کو بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک لطف کی بات بتاتا ہوں۔ امام الجہلا مرزا انجینئر، امام الجہلا مرزا انجینئر، لوگ جو اس کو امام کہہ رہے ہیں نا سمجھ جاؤ وہ کون ہے، نہیں سمجھے؟ امام الجہلا فرماتے ہیں ایک اپنی ویڈیو میں نے امام مسلم مسئلہ 157 پارٹ 1 میں نے صحیح مسلم کا مقدمہ پڑھایا ہے۔ اب اگر مرزا جی نے صحیح مسلم کا مقدمہ پڑھایا ہو تو یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے، یہ اس کا مقدمہ ہے، صفحہ نمبر 209 ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں
کہ جب ہم نے یہ دیکھا کہ بعض محدثین احادیث منکرہ کو ضعیف اور مجہول سندوں کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، ضعیف اور مجہول سندوں کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، اور عام لوگوں میں یہ اہلیت نہیں ہے کہ وہ صحیح اور ضعیف احادیث کو الگ الگ کر کے چھانٹ سکیں، تو ہم نے سوچا کہ تمہاری فرمائش پوری کر کے احادیث صحیحہ کا ایک مجموعہ پیش کریں۔ یاد رکھو، جو محدث احادیث صحیحہ اور غیر صحیحہ میں امتیاز کر سکتا ہو اور ثقہ اور غیر ثقہ راویوں کی پہچان رکھتا ہو، اس کو صرف ایسی احادیث ذکر کرنی چاہیے جو اسناد صحیحہ مروی ہوں اور ان کے راویوں میں سے کوئی شخص بھی جھوٹ کے ساتھ متہم، بدعتی اور مخالف سنت نہ ہو، اور جس سند کا کوئی راوی اس قسم کا ہو اس کی ہرگز حدیث قبول نہ کرے۔ یعنی امام مسلم نے صحیح مسلم کو جو لکھا وہ ضعیف اور مجہول اسانید سے بیان کردہ روایات کے رد کے لیے لکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام مسلم مجہول راوی کی روایت کو ضعیف مانتے ہیں۔ اور ذرا دیکھیں، مرزا جی نے اگر مقدمہ پڑھایا ہوگا تو یہاں کیا پڑھایا ہوگا کہ مجہول کی روایت قبول ہوتی ہے، یا یہ کہا ہوگا کہ مجہول کی روایت رد ہوتی ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی الکفایہ ہے۔ خطیب بغدادی اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 23 کے اوپر لکھتے ہیں، ولا يجوز الاحتجاج الا بالحدیث موصل غیر المنقطع الذي ليس فيه رجل مجهول ولا رجل مجروح۔ امام محمد بن یحییٰ زہلی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں کہ کسی حدیث سے دلیل نہ پکڑو سوائے اس کے کہ وہ سند متصل کے ساتھ ہونی چاہیے، سند منقطع نہ ہو، اور اس میں کوئی ایسا راوی نہ ہو جو مجہول ہو، اور ایسا راوی نہ ہو جو مجروح ہو۔ ایسا راوی جو مجہول ہے اور ایسا راوی اس پہ جرح ہوئی ہوئی، ایسی کوئی روایت قبول نہ کرو۔ اور دیکھیں ذرا بات کو، مرزا صاحب مسئلہ نمبر 157 کے پارٹ 1 کے اندر ایک جگہ پر فرماتے ہیں، دور حاضر میں بہت بڑے محقق حدیث کی فیلڈ کے اندر پوری دنیا میں ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ المتوفی 1999 عیسوی، انہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، یعنی کس حدیث کو جس پہ مرزا صاحب وہاں بات کر رہے تھے۔ ناصر الدین البانی کی تصحیح کو بیان کرنے سے پہلے ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعارف کو مرزا صاحب نے کس طرح بتایا کہ حدیث کی فیلڈ کے اندر مرزا صاحب ناصر الدین البانی اس دور میں سب سے بڑے محقق، اور یہ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں ان کی سلسلہ صحیحہ کا ترجمہ ہے، سلسلہ ضعیفہ کا ترجمہ ہے، احادیث ضعیفہ کے مجموعہ کے نام سے، ٹھیک ہے، یہ اس دار الفرقان سے شائع ہوا ہے۔ اس کے جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 113 کے اوپر ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت کے اوپر بحث کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس حدیث کو کیسے جید کہا جا سکتا ہے جبکہ اس کا ایک راوی مجہول ہے، جو اس کا ایک راوی اور وہ اس کے ساتھ متفرد ہے، جیسے کہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اور حافظ ابن حجر عسقلانی نے بھی اس کی موافقت کی ہے۔ پھر آگے چند سطور کے بعد البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں عبد الرحمن راوی کا مجھے کچھ علم نہیں، بظاہر یہ راوی بقیہ بن الولید کے شیوخ میں سے ہے جو کہ مجہول ہے، یعنی کہ مجہول کی روایت ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ بھی قبول کرتے نہیں۔ اور اس کے بعد دیکھیں آگے مرزا جی نے مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 میں آگے ایک جگہ پر یہ کہا ہے، یعنی اسی حدیث کے اوپر بحث کرتے ہوئے کہ اور ہمارے سب کانٹیننٹ میں انہی کے لیول کی بڑی پرسنالٹی اور بعض معاملات میں ان سے بھی بڑی پرسنالٹی شیخ حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ میرے ہاتھ میں شیخ زبیر کی مقالات ہیں، فتاوی علمیہ المعروف توضیح الاحکام، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 532 پہ ایک روایت کے اوپر بحث کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس حدیث کا دوسرا راوی فضل بن سکن مجہول ہے، کما قال الوکیلی رحمہ اللہ، شیخ البانی رحمہ اللہ بھی اسے مجہول کہتے ہیں، احکام الجنائز صفحہ 116، یہ راوی مجہول العین ہے، اور مجہول العین راوی کی روایت سخت ضعیف بلکہ بعض اوقات موضوع بھی ہوتی ہے، یعنی من گھڑت بھی ہوتی ہے۔ مجہول العین وہ راوی ہے جس کے نام تک کا بھی پتہ نہ ہو، سنیں ذرا بات کو۔ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو جس سند سے نقل کیا ہے اس سند میں انہوں نے یہ کہا ہے ان عمر بن مرہ ان ابی حمزہ ان رجل من الانصار، یعنی انصاری اس شخص کے نام کا بھی پتہ نہیں ہے۔
مرزا صاحب نے انتہائی تمطراق کے ساتھ اس ضعیف الاسناد روایت کو، جو کہ صحیح حدیث کے خلاف ہے، اپنے پمفلیٹ میں درج کیا، اور ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کا تبصرہ جو کہ امام ترمذی نے اس کے ضعیف ہونے کے لیے بیان کیا تھا، اسے مرزا صاحب نے چھپا لیا، اور پھر ڈٹائی کے ساتھ مرزا صاحب نے یعنی عتیق الرحمن علوی صاحب کے رد پر جواب دینے کی کوشش کی۔ بہر اب دیکھیں ذرا بات آگے۔ مرزا جی کہتے ہیں کہ جو بندہ حضور کی وفات کے 40 سال بعد پیدا ہو رہا ہے، وہ کس طرح کہہ سکتا ہے کون بندہ پہلے اسلام لے کے آیا ہے؟ سمجھ آئی آپ کو؟ اس لیے شیخ زبیر الرضی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت علی کی فضیلت میں ترمذی کی حدیث لکھی ہے نا، یہ والی کہ زید بن ارقم کہتے ہیں کہ پہلا شخص جو مسلمان ہوا وہ علی بن ابی طالب ہے، ساتھ لکھا کہ تابعی صغیر، چھوٹا تابعی، اس نے زید بن ارقم کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ حضرت ابو بکر پہلی دفعہ اسلام لے کے آئے، تو زبیر الرضی صاحب نے اس کے اوپر جو تبصرہ کیا ہے نا، وہ نٹوریس انداز میں کیا ہے کہ اس کی کیا اوقات ہے کہ ایک صحابی سے اختلاف کر رہا ہے۔ اچھا دیکھیں، میں مرزا صاحب کو، آپ کو تو اندازہ ہے ہی اس بات کا، میں مرزا صاحب کا وہ چیز بھی دکھا دیتا ہوں جو مرزا صاحب چھپا رہے ہوتے ہیں، سمجھ تو آپ گئے ہوں گے۔ سنیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے۔ مرزا صاحب نے سنی اور شیعہ کی نماز کے طریقے میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے حنفی بھائیوں کے طریقے کے۔ یہ مرزا صاحب کے آفیشیل چینل پہ 23 مارچ 2016 کو اپلوڈڈ کلپ ہے، جس کا اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے بڑا زبردست جواب دیا ہے۔ اچھا، اس میں ایک جگہ مرزا جی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ، شیخ زبیر الرضی رحمہ اللہ کے لیے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی غلطی معاف کرے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی حق گوئی جو ہے ان کی غلطیوں پر بھاری تھی، لیکن یہ میں ان لوگوں کے لیے پھکی دے رہا ہوں جو مجھے کہتے ہیں کہ میں شیخ زبیر کا اندھا مقلد ہوں۔ نعوذ باللہ، میں کسی کا مقلد نہیں ہوں، میں نے ان کی اور بھی غلطیاں پکڑی ہیں اور یہ بھی پکڑی ہیں۔ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ شیخ زبیر مرزا جی کے بقول غلطیاں کرتے تھے، وہ الگ بات ہے کہ مرزا جی کا منہ بیچنے جائیں گے نا، اس بات کے کہنے کے بعد تو ہمیں ان کا منہ لے کے ہم بیچنے جائیں گے، ہمیں لوگ بازار میں گھسنے نہیں دیں گے۔ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن بہرحال چلے سمجھے ذرا بات کو۔ میں نے شیخ زبیر کی غلطیاں، اس سے یہ تو پتہ لگا نا کہ شیخ زبیر بقول مرزا جی کے غلطیاں کرتے ہیں، اور مرزا جی نے یہاں پہ زید بن ارقم والی جو ترمذی علی روایت کے اوپر جب مرزا جی نے تاثر دیا نا، تو زبیر علی صاحب نے اس کے اوپر جو تبصرہ کیا نا، وہ بڑا نیٹوریس انداز میں کیا ہے۔ مرزا جی غلط تو نہیں کر دیا، کیونکہ آپ نے تو بہت سی غلطیاں پکڑی ہیں، تو وہ تبصرہ غلط تو نہیں کر دیا۔ چلے، لیکن اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں مرزا صاحب کی وہ جگہ، سمجھ تو آپ کہے ہوں گے۔ یہ میرے ہاتھ میں فضائل الصحابہ صحیح روایات کی روشنی میں، تالیف حافظ شیر محمد، تحقیق و تخریج حافظ زبیر الرضی رحمہ اللہ۔ یہ دیکھیے گا ذرا بات کو، صفحہ نمبر 52 ہے، یہ پیراگراف ہے، اس پیراگراف کو دیکھ لیں غور سے۔ اچھا دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اول من اسلم علی، سب سے پہلے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تھے۔ ابراہیم نخعی تابعی صغیر نے صحابی رسول کے اس قول کا انکار کرتے ہوئے کہا کہ سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تھے۔ ترمذی، سن ترمذی 3735، وقال ھذا حدیث حسن صحیح وسندہ صحیح۔ اب آگے کہتے ہیں، یعنی بچوں میں سب سے پہلے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، اور مردوں میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے مسلمان ہوئے تھے، واللہ عالم۔ اب آپ سمجھیں ذرا اس بات کو کہ حافظ شیر محمد صاحب نے جو یہ بات کہی ہے، یہ روایت شیخ زبیر سے کی ہوگی نا،
شاگرد ہیں نا شیخ زبیر کے, اور اس پہ تخریج و تبصرہ کس کا ہے؟ شیخ زبیر. اور آپ دیکھیں کہ مرزا صاحب نے عبارت جو لکھی ہے نا, لکھی بھی اس طرح ہے کہ اسی لیے شیخ زبیر علی ضئی رحمۃ اللہ علیہ نے جب حضرت علی کی فضیلت میں ترمذی کی حدیث لکھی ہے نا, یہ والی کہ زید بن ارقم کہتے ہیں کہ پہلا شخص جو مسلمان ہوا علی بن ابی طالب ہے, ساتھ لکھا کہ تابعی صغیر, چھوٹا تابعی. پورا کا پورا وہی عنوان ہے, یہ چل رہا ہے جو مرزا صاحب نے. لیکن جو مرزا صاحب نے یہ کہا نا کہ تابع صغیر چھوٹا تابع, اس نے زید بن ارقم کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ حضرت ابو بکر پہلے دفعہ اسلام لے کر آئے, تو زبیر علی ضئی صاحب نے اس کے اوپر جو تبصرہ کیا نا وہ نٹوریس انداز میں کیا کہ اس کی کیا اوقات ہے کہ ایک صحابی سے اختلاف کر رہا ہے. اگر یہاں مائکروسکوپ لگا کر بھی دیکھ لینا تو آپ کو یہ الفاظ نہیں ملیں گے کہ اس کی کیا اوقات ہے کہ یہ ایک صحابی سے اختلاف کر رہا ہے. ہم مرزا جی کے مقلدین کی جناب میں مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں, انتہائی مؤدبانہ. مرزا صاحب سے پوچھیں کہ یہ جو بیک وقت زبیر علی ضئی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جو مرزا جی نے جھوٹ بولا اور ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کی جو گستاخی کی ہے کہ اس کی کیا اوقات ہے کہ یہ صحابی سے اختلاف کر رہا ہے, یہ خالصتاً مرزا صاحب کی تحریف ہے. شیخ زبیر کے کلام میں تعریف ہے, شیخ زبیر کے نام سے جھوٹ بولا, پھر ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے وہ گستاخی اس نے کی ہے. میں کہتا ہوں اس بے غیرت بدبخت آدمی سے کوئی پوچھے کہ اس کی کیا اوقات ہے ایک صحابی سے اختلاف کر رہا ہے, کوئی پوچھے بے غیرت آدمی پہلے صحابی سے ثابت کر کے تو دکھا. نہیں سمجھے کچھ بات بار. اچھا اب دیکھیے گا آگے, کہتے ہیں امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے کہ تابعی کی مرسل کوئی شے نہیں ہے. تابعی کی مرسل کوئی اتنے ہاتھ جوڑتا ہے, ہم مرزا جی کے آگے اتنے ہاتھ جوڑتے ہیں, اللہ کے واسطے ہمیں معاف کر دو, ہمیں معاف کر دو. امام مسلم نے مقدمے لکھا تابعی کی مرسل کوئی شے. اب کو پوچھے یہ مرسل تھی کہاں سے؟ یہ مرسل کہتے کس کو ہے؟ مرسل اس روایت کو کہا جاتا ہے کہ تابعی کبیر یا تابعی صغیر بھی صحیح, وہ بغیر واسطہ ذکر کیے ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً کلام نقل کرے, بیچ میں صحابی یا تابعی یا کوئی واسطہ ذکر, اسے مرسل کہتے ہیں. یہاں ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ اپنا قول ہے, انہوں نے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات منسوب نہیں کیے جو آپ اس کو کہو کہ امام مسلم نے کہا کہ تابعی کی مرسل جو ہے وہ کوئی شے نہیں ہے. اب تابعی کی مرسل کوئی شے, مرسل کا یہ تو مقطوع ہے, اور یہ میرے ہاتھ میں دیکھیے گا شرح نخبہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی, اس کے صفحہ نمبر 138 کے اوپر کہتے ہیں المقطوع وہوا ما ينتہى الی التابعی, کہ مقطوع اس کو کہتے ہیں کہ کلام تابعی پر منتہا ہو, یعنی ختم ہو جائے. تابعی کے کلام کو مقطوع کہا جاتا ہے, جیسے مرفوع نبی کے کلام کو, موقوف صحابی کے کلام کو مقطوع. یہ مرسل نہیں تھا, یہ مقطوع تھا. یار آپ اندازہ تو کریں ذرا, اتنا بڑا جاہل آدمی ہے, یہ مقطوع کو مرسل بنا رہا. میں نے صحیح مسلم کا مقدمہ پڑھایا ہے, فیڈر پی تھی اس دن. چو سنیں ذرا بات. کہتے ہیں جب تک صحابی کو مینشن نہ کرے تو جو روایت ہی مرسل چھوٹی ہوئی اور صحابی سے ٹکرائی ہے, اور وہ اگر میں نے اس میں نہیں لکھی تو اس لیے نہیں لکھی کہ میں اس کے اوپر لکھ رہا ہوں کہ میں اس میں صرف صحیح روایتیں لکھ رہا ہوں. میں اس پر او بھائی سنو ذرا بات کو, میں اس پہ لکھ رہا ہوں کہ فرقہ وارے سے بچ کر صرف قرآن و صحیح الاسناد احادیث کو حجت دلیل ماننے اور جھوٹی بے سند اور ضعیف الاسناد تاریخ روایت کے فتنوں سے بچنے والوں کے لیے. مرزا جی کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے اوپر لکھ رہا ہوں کہ میں اس میں صرف صحیح روایتیں لکھ رہا ہوں, تو پھر یہ ضعیف روایت کیوں نقل کی؟ اللہ کی قسم دیکھیں آپ ذرا بات, یہ ضعیف روایت کیوں نقل کی پھر؟ اصل میں یہ چائنا کے دانت ہیں, ہاتھی کے بھی نہیں. سنیں ذرا بات کو. کہتے ہیں اگر میں جعلی کام سارے لکھتا نا تو مجھے 3 لائنیں اور لکھنی پڑتی بتانے کے لیے, تو میں نے اپنا ٹائم تو نہیں ضائع کرنا نا. اوہ مائی گاڈ, ٹائم میں آپ کو بتاؤں. مرزا جی نے مسئلہ 157 پارٹ 1 کے اندر ایک جگہ لکھا, تو ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی جو کہتے ہیں نا کہ جی پردے ڈالو, اور کچھ مزید آگے جا کے کہتے ہیں
ایک کہندے نے ایک گلا کرنیاں نہیں چاہی دیاں. پھر مزید کچھ آگے جا کے کہتے ہیں ویسے تو یہ انکمپیٹنٹ لوگ ہیں, یہ جواب دے ہی نہیں سکتے, اس لیے کہتے ہیں باتیں ہی کرنی نہیں چاہیے. مرزا جی انکمپیٹنٹ آپ ہیں نہیں, آپ تو کمپیٹنٹ ہیں, باتیں آپ چھپائیں گے نہیں. اور یہ جو آپ نے کہا نا ٹائم تو ضائع کرنا نہیں ہے, ٹائم ضائع نہیں کرنا. آپ تو شخصیت ہی وہ ہیں کہ جو اپنے لیے یہ کہتے ہیں ورنہ تو میں اس پر 10 گھنٹے فی البدی بول سکتا ہوں. تو جب 10 گھنٹوں کا ٹائم لا سکتے ہو تو 3 لائنیں لکھنے کا ٹائم نہیں لا سکتے. چوچو نہیں سمجھے کچھ بات, سنے ذرا بات کو. میں اپنا ٹائم تو نہیں ضائع کرتا نا, اور وہ سننا لے. ہم وہاں بیٹھے ہوتے نا, چوچو ٹائم ضائع کرنا نہیں, ہوشیار بات یہ تو نے بات ہی چھپا لی. وہ عنوان کا کام کیا تھا, کیا انجینئر آدھی حدیثیں بیان کرتا ہے؟ ہاں انجینئر آدھی حدیثیں ہی نہیں, مرزا انجینئر ڈنڈیاں مارتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, دھوکہ دیتا ہے. اور دیکھیں ذرا بات کو, کہتے ہیں کہ میں نے ٹائم تو نہیں ضائع کرنا نا, میں نے ٹائم, یہ کیا تھا, یہ اتنا سارا ٹائم تو ضائع ہوا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا چیز ہے, یہ اتنا سارا ٹائم, پورا صفحہ بھی ضائع ہوا ہے, پیسے بھی ضائع ہوئے ہیں, تمہاری جیب کے بھی نہیں تھے, انڈیا سے فنڈ آ رہا تھا. ہم نے مسئلہ 157 پارٹ 1 کی ابتدائی ویڈیوز کے اندر الحمدللہ تمہارے اپنے کلام سے دکھایا ہے. تو عرض کرنے کا یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ یہ ٹائم ضائع کرنے کی بحث نہیں تھی, یہ تھا کہ تم نے باقاعدہ چھپایا, اس کو ظاہر نہیں کیا. کہتے ہیں البتہ جب میں نے ویڈیو ریکارڈ کروائی تو اس میں نے پوری بات کہی, ٹھیک ہے بات سمجھ آئی نہیں, کہاں ہے وہ ویڈیو, وہ ویڈیو کدھر ہے. اور چھوڑو, جب تم یہ اتنا بڑا پمفلیٹ لکھ رہے تھے تو اس میں ایک لائن اضافی لکھ دینے میں کیا موت آ رہی تھی, واقعی موت آ رہی ہوگی. پتہ ہے رافضیت کی وہاں پہ میت اڑ جاتی جب ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کا کال نقل کیا جاتا. کہتے ہیں ایک اس کربلا والے ریسرچ پیپر پہ ایک اعتراض کسی نے کیا کہ جی آپ نے وہ ایک حدیث لکھی نا کہ بخاری کی کہ حضرت عمر کی میت پہ. اچھا میں یہاں سے بات آگے لے آنے سے پہلے آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. دیکھیں یہ صرف یہی نہیں کہ یہ روایت ضعیف سند سے تھی, بلکہ اس کا متن صحیح حدیث کے بھی خلاف تھا. یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری مسلم کا چورن بیچنے والے مرزا کے لیے اور مرزا کے اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلدین کے لیے, سمجھے ذرا بات. یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے, اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 105 ہے, کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے تحت کہ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کنت متخذا خلیلا, اس کے تحت حدیث نمبر 3660 ہے کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, کون, کیا عمار کی وہی روایت پڑھنی ہے تقتلوا کالفیۃ الباقیہ, یا عمار کی یہ روایت بھی پڑھنی ہے, ہاتھی کے دانت نہیں ہونے چاہیے, نہیں سمجھے. عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما معہ الا 5 عابد وامرأۃ وابو بکر, میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا ہے کہ 5 لڑکے, 2 عورتیں اور ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے علاوہ ان کے ساتھ کوئی نہ تھا. تو سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے مستدرک میں جہاں سے ہمارے امام الجہلا نے اس روایت کو نقل کیا ہے, وہاں امام حاکم نے یہ بات کی ہے کہ اہل علم کا اس حوالے سے اختلاف ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے مردوں میں اسلام قبول کیا ابو بکر نے, اور لڑکوں میں اسلام قبول کیا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ. یہی اہل سنت ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے لڑکوں میں اسلام لے کے آئے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ, اور مردوں میں اسلام لے کے آئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, عورتوں میں اسلام لے کے آئے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. لیکن مرزا صاحب تو اپنی رافضیت کی کھجلی سے مانیں گے, وہ تو نہیں مانیں گے. سنیں ذرا بات. بہرحال کہتے ہیں اس کربلا والے ریسرچ پیپر پہ ایک اعتراض کسی نے کیا کہ جی آپ نے وہ ایک حدیث لکھی ہے بخاری کی کہ حضرت عمر کی میت پہ حضرت عمر نے جو ہے نا حضرت عمر کے لیے جو ہے وہ تعریفی کلمات کہے تھے, وہ تو آپ نے نکال دیے ہیں, لیکن اس میں ایک جملہ آپ نے چھوڑ دیا ہے, اس میں وہ تو آپ نے نقل کیا لیکن اس میں آپ نے ایک جملہ آپ نے چھوڑ دیا ہے. پھر وہ
مرزا صاحب کے پوپٹ نے وہ مفتی صاحب کی، مفتی عتیق الرحمن الوی صاحب کی وہ ویڈیو یہاں سے وہ بیان کی کہ مفتی صاحب نے اسی پروگرام میں اپنے یہ بات کی. یہ نا اس کے آگے اگر یہ پمفلٹ آپ کے پاس ہو تو، یہی والا پمفلٹ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ہو تو اس کی حدیث نمبر 3 کے تحت نا آگے نوٹ لکھا ہے، صحیح بخاری کی 3700 اور 7207 ہے، اس میں بھی شیخ شروع سے، وہ شیخ ساتھ بیٹھے ہوں گے ان کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ شروع سے حدیث بندہ چھوڑ دینا، تو بہانہ بن سکتا ہے کہ میرا موضوع کے ساتھ اگلا تعلق تھا، آخر سے چھوڑ دے تو بہانہ بن سکتا ہے کہ شروع کے ساتھ تعلق تھا. درمیان سے ایک جملہ چھوڑنا یہ خرابی کی نشانی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے شہید ہو گئے، کفن دے کر ان کو چارپائی پہ لٹا دیا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں وہاں کھڑا تھا، ایک بندے نے آ کر میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، وہ علی رضی اللہ عنہ تھے. اب اصل حدیث میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا انی کنت لارجو ان القی اللہ بمثل عملہ من کا ما خلفت احد، کہ تسی ایسا کوئی بندہ پیچھے چھڑیا ہی نہیں کہ جدے عمل دیکھ کے مینوں امید ہوئے یا تمنا ہو کہ کاش کہ اس جیسے عمل لے کر میں اللہ کو ملوں. صرف آپ ہی ایسی ہستی تھے کہ ساری زندگی میری یہ تمنا ہو کہ میری تمنا تھی کہ کاش ایسا کبھی ہو جائے کہ میں رب کے سامنے جاؤں، کھڑے علی ہوں، نامہ اعمال عمر کا کھل جائے. میری یہ تمنا تھی. آپ کے بعد کوئی ایسا نہیں. یہ جملے بولے اور پھر کہا اللہ آپ پر رحم کرے. میں تو ہمیشہ ہی یہ سمجھتا تھا کہ آپ اکٹھے ہوں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام اکثر آپ کا نام لیتے تھے. اس میں یہ پوری حدیث بیان کی، یہ جملے تھے نا کہ آپ جیسے عمل پسند کرتا ہوں، اے درمیان تو جملہ کھا گیا ہے، درمیان جو جملہ چک لیا ہے، کیونکہ یہ جملہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اوپر لگنے والے تمام اعتراضات کا جواب تھا. مرزا صاحب درمیان چوں او جملہ ہی غائب کر گئے. میں ہن انہاں نو پڑھنا کہ اے پڑھی یار، ایتھے لکھا ہے اپنے موبائل چوں کڈنا ذرا، ایتھے لکھا ہے اے کیوں وچوں غائب ہویا ہے. یہ ہے مرزا صاحب کی رافضیت نوازی. یعنی کہ علوی صاحب یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو حدیث تھی، مکمل حدیث کے اندر جو جملہ تھا وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا علی پر فضیلت سیدنا علی کی زبانی ثابت کرتا تھا. مرزا صاحب نے تو چونکہ ان کو ابو بکر رضی اللہ عنہ سے زیادہ افضل ثابت کرنا ہے، تو یہی وجہ ہے کہ وہ جو جملہ تھا نا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا، وہ مرزا صاحب نے درمیان حدیث سے غائب کر کے حدیث کا وہ حصہ لکھا کہ جہاں وہ جملہ ہی نہیں ہے، جان بوجھ کر. اب مرزا جی آگے کہتے ہیں وہ اس لیے میں نے چھوڑ دیا تھا کہ بخاری کے جس یعنی ترک کو میں ذکر کر رہا تھا اس میں وہ الفاظ موجود نہیں تھے. میں کیا کہتا ہوں، یہاں سے جاگنے کی ضرورت ہے. جادوگر کیا کر رہا ہے؟ اظہار بند پھینک رہا ہے اور دکھائے گا کیا؟ کیچوے. وہ اس لیے میں نے چھوڑ دیا تھا یاد رہے گا. یہ علوی صاحب نہیں کہہ رہے، یہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں. وہ اس لیے میں نے چھوڑ دیا تھا کہ بخاری کے جس ترک کو میں ذکر کرتا اس میں وہ الفاظ موجود نہیں تھے. مرزا صاحب جس ترک کو آپ نقل کر رہے تھے اس میں جب وہ الفاظ نہیں تھے تو جس ترک کو آپ نے چھوڑ دیا تھا جس میں وہ الفاظ تھے اسے چھوڑا ہی کیوں، نقل کیوں نہ کیا؟ اور نہیں سمجھے؟ میں دوبارہ مرزا کا جملہ آپ کو بتا رہا ہوں، سنو. وہ اس لیے میں نے چھوڑ دیا تھا، یعنی وہ علم ہے، وہ جو عتیق الرحمن الوی صاحب کہہ رہے ہیں وہ علم ہے مرزا صاحب کے. مرزا صاحب اقرار کر رہے ہیں میں نے چھوڑ دیا تھا، یہ نہیں کہہ رہے. کیا کہہ رہے ہو میاں؟ میں تو یہ بات سمجھانا چاہ رہا تھا، میں کیوں چھوڑنے لگا اس کو؟ میں نے چھوڑ دیا تھا کہ بخاری کے جس ترک کو میں ذکر کر رہا تھا اس میں وہ الفاظ موجود نہیں تھے. تو جب آپ جانتے تھے کہ جس ترک کو آپ چھوڑ رہے ہیں اس میں وہ الفاظ بھی ہیں تو آپ نے اسے کیوں نہیں نقل کر دیا؟ بہرحال کہتے ہیں لیکن اس سے پہلے میری ویڈیوز میں وہ جملے موجود ہیں 2012 کی ویڈیوز میں. بھائی میں نے کوئی نکالے تو نہیں ہے، اب 2012 کی ساری ویڈیوز دیکھتے رہو. نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا نہ چاہیے. یہ جہلمی رادھا یہ ڈانس کرنے کو تیار ہے، لیکن یہ کہہ رہی ہے 2012 کی میری ساری ویڈیوز دیکھو، اس سے پہلے ڈانس نہیں کروں گی. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں. اچھا کہ وہ 2012 کی ویڈیو میں نے کوئی نکالے تو نہیں ہے، وہ ترک اتنا پیارا تھا کہ میں اس کو مس نہیں کرنا چاہتا تھا. اب کوئی پوچھے فضائل عمر فضائل علی کا کیا حصہ پیارا نہیں ہے؟ فضائل عمر
فضائل علی کا کون سا حصہ ہے جو پیارا نہیں ہے؟ وہ پیارے، ان کی سیرت پیاری، ان کی فضیلت سے متعلق ہر چیز جو ثابت شدہ ہو۔ ہمارا دین مصنوعی باتوں پہ ٹکا ہوا نہیں ہے، جھوٹی باتوں پہ ٹکا ہوا نہیں، ثابت شدہ ہر بات ہی پیاری ہے۔ یہ کتنی بڑی مکاری اور کتنی بڑی نفاق ہے کہ وہ ترک تھا ہی اتنا پیارا نہیں۔ آپ اپنی رافضیت کو اس دبیز پردے کے پیچھے چھپا سکتے؟ بہرحال کہتے ہیں کہ اس میں الفاظ ہیں کہ ایک شخص نے آ کے، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میری شولڈر پہ آ کے کوہنی رکھتا ہے، اے عمر میں نے اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، میں ابو بکر عمر داخل ہوئے ہیں، میں ابو بکر اور عمر نکلے، مجھے امید تھی تو اپنے ان دوستوں سے جا ملے گا، اور بڑے تعریفی کلمات۔ اور کہتے ہیں کہ میں نے مڑ کے دیکھا تو علی بن ابی طالب تھے، اور بڑے تعریفی کلمات، اور بڑے۔ اس کا مطلب مرزا جی اس روایت کو لفظاً بلفظاً پڑھ نہیں رہے ہیں، لفظاً بلفظاً پڑھ نہیں رہے ہیں، بخاری کی روایت کو لفظاً بلفظاً پڑھ نہیں رہے ہیں۔ کیا جاتا ہے مرزا جی کا کہ مرزا جی جب اس کو اس جگہ سے لفظاً بلفظاً نقل کر رہے تھے تو اس طرح کو نقل کرتے جو تفصیلاً تھا۔ آپ اندازہ کریں ذرا اس بات کو، یہاں کہہ رہے ہیں اور بڑے تعریفی کلمات، اور کہتے ہیں میں نے مڑ کے دیکھا تو علی بن ابی طالب تھے، وہ اس میں جو اس میں جو سوز و گداز ہے، وہ اس میں نہیں ہے۔ ہم وہاں ہوتے تو ہم کہتے ہیں رادھا مشاعرے میں بیٹھی ہو، سوز و گداز ڈھونڈ رہی ہو۔ نہیں سمجھے؟ اندازہ تو کریں، سوزو کی داس ڈھونڈ رہے ہیں، چو سنیں کیا تھی بات۔ مرزا صاحب نے 3677 نقل کیا اور مرزا صاحب نے 3685 کو چھوڑ دیا۔ 3685 اور 3677 کے درمیان میں کتنا فرق ہے بھائی؟ صرف 8 نمبروں کا۔ یعنی کہ مرزا جی 8 نمبر آگے سے ہو ہی نہیں سکتا نا، مرزا جی کے علم میں نہ ہو تھی، مرزا جی نقل کر سکتے تھے لیکن کیا نہیں۔ اب ذرا سمجھیے گا بات کو، وہ آگے والی روایت کو یعنی کہ عتیق الرحمن الوی صاحب نے اپنے انداز میں بتایا، میں پوری روایت آپ کو اصل کتاب سے پڑھ کے بتا رہا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اس باب کے تحت کہ باب مناقب عمر بن الخطاب ابی حفظ القرشی الادوی، کس باب کے تحت لائیں؟ مناقب عمر بن الخطاب۔ سمجھے کہ جو عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت جس سے ثابت ہوتی ہے، حضرت علی پر بھی ثابت ہوتی ہے۔ اس کے تحت حدیث نمبر 3685 ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے جسم مبارک کو بستر پہ رکھا گیا تو تمام لوگوں نے جسم مبارک کو گھیر لیا اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا اور مغفرت طلب کرنے لگے۔ لاش ابھی اٹھائی نہیں گئی تھی کہ میں وہیں موجود تھا، اسی حالت میں اچانک ایک صاحب نے میرا کندھا پکڑ لیا، میں نے دیکھا تو علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائے رحمت کی اور ان کی جسم مبارک کو مخاطب کر کے کہا، آپ نے اپنے بعد کسی بھی شخص کو نہیں چھوڑا کہ جسے دیکھ کر مجھے یہ تمنا ہوتی ہو کہ اس کے عمل جیسے عمل کرتے ہوئے اللہ سے جا ملوں۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ عمر کی فضیلت کے قائل علی ہے، تو جو اہل سنت کا مقدمہ ہے کہ عمر علی سے افضل ہے، یہ اس حدیث سے ثابت ہوتا تھا، حضرت علی کے کلام سے ثابت ہوتا تھا۔ مرزا نے اس کو اور کیا ڈھونڈ رہی تھی رادھا؟ سوزو گداز ڈھونڈ رہی تھی، میں طلاق نہیں ملی مجھے۔ سنو ذرا بات کو، کہتے ہیں میں نے اپنے بعد کسی شخص کو نہیں چھوڑا کہ جسے دیکھ کر مجھے تمنا ہوتی ہے کہ اس کے عمل جیسے عمل کرتے ہوئے اللہ سے جا ملوں، اور اللہ کی قسم مجھے تو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ہی رکھے گا۔ آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں کے کون دونوں ساتھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ٹھیک ہے، میرا یہ یقین اس وجہ سے تھا کہ میں نے اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے الفاظ سنے تھے، میں ابو بکر عمر گئے، میں ابو بکر عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر عمر باہر آئے۔ سنے ذرا بات، اب اللہ کی قسم اس میں مرزا جی کا مطلوبہ سوز و گداز بھی تھا
اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بھی تھی، لیکن مرزا صاحب کی رافضیت جب پھڑا کر رہی تھی نا، اس نے اس کو پڑھنے دیا، اور یہی عتیق الرحمن علوی صاحب نے توجہ دلائی۔ اچھا دیکھیں اب ذرا بات کو، دوسرے طریق میں آتا ہے کہ علی بن ابی طالب آیا اور انہوں نے کوہنی رکھی میرے کندھے پہ، اور اس میں وہ سسپینس اور چسکا ہی نہیں ہے، چسکے ڈھونڈ رہی ہیں یہ۔ اب آپ سمجھیں نا ذرا بات کو، اب لوگ ہمیں بدتمیز کہتے ہیں، اب پوچھے گا چسکے کس کو چاہیے ہوتے ہیں؟ لوگ ہمیں بدتمیز کہہ رہے ہوتے ہیں مرزا صاحب کے جواب میں، ہم اپنے آپ کو بدتمیز کہنے والوں کی جناب میں عرض کریں گے چسکے کون ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کس قسم کے لوگ چسکے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، خیر معاف، یہ بھی تمہیں معاف، ہمیں تو ہر قسم کے مذاق کی عادت ہے۔ کہتے ہیں اب اس میں وہ سسپینس اور چسکا ہی نہیں ہے جو اس میں ہے، کیونکہ یہاں انہوں نے مختصر بات کی ہے، وہ اینڈ پہ انہوں نے مڑ کے دیکھا تھا تو اس سے سسپینس باقی رہتا ہے، میں نے وہ والا ترک ڈالا ہے، فلم ڈائریکٹر تو ہے ہی، کہہ تو چکے ہیں اپنے لیے کہ میں بڑی فٹ قسم کی فلم بنا سکتا ہوں، دیکھو کیسے سین کریٹ ہو رہا ہے، سسپینس ہو رہا ہے، فلانا ہو رہا ہے، ڈھمکا ہو رہا ہے۔ یہ ہے ان لوگوں کا حشر، اور ان کو سننے والے یار کیسے لوگ ہیں کہ تم دین بیان کر رہے ہو، کوئی فلم سنا رہے ہو، کسی فلم کی سٹوری بتا رہے ہو، اندازہ تو کرو۔ اب کوئی مرزا صاحب سے پوچھے تمہارے سسپینس، اسٹارٹ اور اینڈ والی اصطلاحات نے وہ سوز و گداز باقی رہنے دیا ہے جو عقیدت کے اعتبار سے اس میں تھا؟ کہتے ہیں اور اس سے آگے اس ظالم سے پوچھو، یہ عتیق الرحمن علوی صاحب کو اس نے مخاطب کیا، اس سے آگے اس ظالم سے پوچھو، مرزا صاحب اس سے مکر جائیں کہ اس ظالم سے پوچھو تو ہم مرزا صاحب سے کہیں گے پھر کیا آئینہ دیکھ رہے تھے، پھر کون تھا ظالم، کون تھا، چلو نام لو بتاؤ، نہیں سمجھے۔ کہتے اس سے آگے ظالم سے پوچھو کہ اس سے آگے میں نے حدیث بخاری کی نقل کی ہے کہ حضرت علی سے ان کا بیٹا پوچھتا ہے کہ بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل کون ہے، تو وہ کہتے ہیں ابو بکر، وہ پوچھتا ہے اس کے بعد کون، کہتے ہیں عمر، اور کہتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد سوچا اس کے بعد میرے ابا جی حضرت عثمان کا نام لیں گے، تو میں نے کہا ابا جی اس کے بعد تو پھر آپ ہی ہوں گے۔ محمد بن انفیہ کہتے ہیں حضرت علی نے کہا میں تو عام مسلمانوں سے ایک مسلمان ہوں۔ آج ہی دیکھیں ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، سورہ حمیم سجدہ۔ اس سے بہتر کس کی بات ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور نیک اعمال کرے خود بھی اور کہے کہ میں عام مسلمان ہوں۔ تو یہ حدیث میں نے کربلا کے ریسرچ پیپر میں ڈالی ہوئی ہے۔ اب کوئی پوچھو مرزا جی اچھا یہ حدیث بتا کے اور آیت پڑھ کے بتانا کیا چاہ رہا تھا؟ عمر کے علی پہ فضیلت یا سب سے بہتر ومن احسنو کہہ کر ابو بکر عمر و عثمان پر بھی علی کی فضیلت؟ نہیں سمجھے مرزا صاحب، یہ ایرانی علم کلام ہم بہت اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں، لیکن چلیں چھوڑیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس ظالم سے جس کو آپ ظالم کہہ رہے ہیں، وہ تو عالم ہے، آپ ظلمی، آپ بتا دیجئے کہ یہ حدیث جب آپ نے نقل کر دی تھی وہ پوری نقل کرنے میں آپ کو کیا جا رہا تھا؟ وہی بات نا، میں 3 لائنیں کیوں لکھوں، تو یہ 3 لائنیں بھی کیوں لکھی تھیں، جس لیے اور جس نیت سے لکھی تھی وہ 2 لائنیں کیوں نہیں لکھ دیں؟ نہیں سمجھے، سوز و گداز ڈھونڈ رہی تھی، چسکا۔ اچھا بہرحال کہتے ہیں تو یہ حدیث میں نے کربلا کے ریسرچ پیپر میں ڈالی ہوئی ہے، زیادہ تگڑی بات ہے یا وہ زیادہ تگڑی بات ہے؟ نہیں، ہم تگڑی نہیں، ہم پوری حدیث چاہ رہے ہیں کہ آپ دین بتاؤ، تگڑی نہیں بتاؤ، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ میں وہ جملہ کہ عمر کے اعمال پر رش کروں گا، تو وہ اس طریق میں نہیں تھا، وہ تو کسی اور طریق میں اور اس میں شامل نہیں ہے، اوورآل وہ ہم نے مقدمہ رکھا ہے، اور جب میں نے علیحدہ سے لیکچر میں نے اس میں بھی 5 سال پہلے بیان کیا، اب 5 سال پہلے ڈھونڈ 9 من تیل ڈھونڈ کے لا، خیر، اور ابھی تک کئی جگہ میں نے بیان کیا، تو میری نیت کے اوپر، نیت تو آپ کی شک میں ہے، حدیثوں نے 3 کتابیں لکھی، تینوں میں غدیر خم کی حدیث میں تعریف کر کے قرآن اور سنت کر دیا، اہل بیت کا نام نکال دیا۔ اچھا دیکھیں، سمجھے گا ذرا بات۔ اس کے بعد مرزا جی نے کیا کرا ہے، آپ یہ جب دیکھیں گے نا ویڈیو، تو مرزا صاحب نے نا وہ لگائے ہیں اسکرین شاٹس لگائے ہیں، مرزا صاحب اسکین پیجز لگائیں، ٹھیک ہے۔ اب مرزا صاحب بتانا چاہ رہے ہیں کہ جی
کیا کرا ہے اہل حدیثوں نے؟ کہتے ہیں میری نیت پر تو آپ کی شک ہے. اہل حدیثوں نے 3 کتابیں لکھی, تینوں میں غدیر خون کی حدیث میں تعریف کر کے قرآن و سنت کر دیا, اہل بیت کا نام نکال دیا. دیکھیں یہاں تک کہ آپ نے پوری بات سنی نا, ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے ثابت کرا. مرزا صاحب نے سب سے پہلے تو سنن ترمذی کی ضعیف روایت کو صحیح کہہ کے نقل کیا, پھر ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام اس میں سے کھا گئے, بیان ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے, عتیق الرحمن الوی صاحب نے توجہ دلائی, مرزا انہیں ظالم کہہ رہا ہے. عربی زبان میں ظلم اصلاً کہتے ہیں اندھیرے کو, اصلاً کہتے ہیں ظلم. دیکھو نا قرآن میں سورہ مائدہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور, اللہ ایمان والوں کا ولی ہے, انہیں اندھیروں میں سے روشنیوں کی طرف لے جاتا ہے, اندھیروں میں سے نکال کے روشنیوں کی طرف لے جاتا ہے. یہاں اللہ رب العزت نے ظلمات اندھیروں کا ہے, تو ظلم کے معنی اندھیرے کے ہوتے ہیں. تو سمجھ نہ رہا اندھیرے میں کون رکھ رہا ہے؟ مرزا. تو ظالم کون ہوا؟ عتیق الرحمن الوی صاحب نے ہوا, وہ تو حقیقت میں عالم ہے, اللہ تعالیٰ ان کو علم و فضل عطا کرے. تو آپ دیکھیں ذرا بات کو کہ مرزا کہتا آگے تو میری نیت کو, نیت پہ تو آپ کی شک ہے. اہل حدیث نے 3 کتابیں لکھی, تینوں میں غدیر خون کی حدیث میں تعریف کر کے قرآن و سنت کر دیا, اہل بیت کا نام نکال دیا. بے ایمانی یہ ہوتی ہے. پھر وہ 3 کتابوں کے ٹائٹل آئے, آپ وہ دیکھیں گے ویڈیو میں آپ کو نظر آ جائے گا. پہلا تھا یہ اقبال کیلانی صاحب کی کتاب فضائل قرآن مجید, اس کے صفحہ نمبر 110 کا مرزا جی نے ٹائٹل لگا ہوا. آپ وہ دیکھیں گے, وہ اسکرین شاٹ آتے ہیں, اگر آپ انہیں پاز نہ کرو نا وہ سیکنڈوں کے لیے آگے نکل جاتے ہیں. آگے سننا ذرا بات. مرزا صاحب نے تاثر کیا دیا ہے کہ انہوں نے تعریف کر دی اور اہل بیت کا نام نکال دیا. حالانکہ یہ دیکھیے گا انہوں نے اوپر یہ باب قائم کیا, صفحہ نمبر 110 سے انہوں نے باب قائم کیا, قرآن مجید کی پیروی کرنے والے ہمیشہ راہ راست پر رہیں گے, ہمیشہ راہ راست پر رہیں گے. سمجھے گا ذرا بات کو, یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ قرآن کی پیروی کرنے والوں کی فضیلت کیا ہے, قرآن سے تمسک کرنے والوں کی فضیلت کیا ہے. پھر انہوں نے اس کو ثابت کرنے کے لیے آگے صحیح مسلم کی زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث نقل کی ہی, الا و انی تارکن فیکم الثقلین احدہما کتاب اللہ ہوا حبل اللہ من اتبعہ کان علی الہدی ومن ترکہ کان علی الضلال, رواہ مسلم. اب تحریف جب ہوتی ہے کہ جب آگے انہوں نے پورا یہ حوالہ نقل نہ کیا ہوتا اور جو بات وہ بیان کر رہے ہیں وہ اس کے اندر نہ ہوتی. اب میری بات سمجھیے گا. وہ کہتے ہیں کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ رہو, میں تمہارے درمیان 2 اہم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. اس میں ایک اللہ کی کتاب ہے جو کہ اللہ کی رسی ہے, جو اس کی پیروی کرے گا ہدایت پر رہے گا, اور جو اسے چھوڑے گا وہ گمراہ ہوگا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. پھر ذرا دیکھیے گا آگے, پھر آگے انہوں نے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم الشیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی, رواہ الحاکم. اس کے تحت یہ 2 کی علامت بنائی, یہ نیچے پورا صحیح جامع صغیر کا حوالہ دے رکھا ہے. پھر نیچے اس کا ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان 2 ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر ان پر عمل کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے, ایک اللہ کی کتاب, دوسری میری سنت. تو آپ سمجھیں ذرا اس بات کو کہ انہوں نے صحیح مسلم کی روایت نقل کی قرآن کی پیروی کی فضیلت میں, اور قرآن کی تشریح سنت ہے, تو انہوں نے دوسری حدیث نقل کی اور اس میں انہوں نے اپنی اس بات کی مزید وضاحت کی. انہوں نے اس میں سے اہل بیت کا نام کہاں نکالا؟ ایک روایت انہوں نے نقل کی, اس کے ایک ٹکڑے سے ایک بات ثابت کی ہے, ٹھیک ہے, اور صحیح مسلم کی روایت, پھر موطا امام مالک کی روایت, اور موطا امام مالک کی وہ روایت کہ جس کو مرزا صاحب نے یہاں اپنے کربلا والے پمفلیٹ کے اندر اس کو باقاعدہ صحیح کہہ رکھا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ سمجھیں کہ اقبال کیلانی صاحب نے کوئی تعریف نہیں کی, انہوں نے پوری اپنی بات کی وضاحت کی ہے. پھر اسی طریقے سے یہ آپ دیکھیں, یہ ہمارے پاس کتاب نہیں تھی, ہم نے اس کو نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا, مرزا صاحب نے اس کا یہاں حوالہ دے رکھا ہے اس صفحے کا. یہ کتاب ہے فضائل قرآن, عمران ایوب لاہوری صاحب کی, یہ اس کا یہ صفحہ ہے, یہ دیکھیے گا, یہ اس کا صفحہ نمبر 64 کا مرزا جی نے حوالہ دے رکھا ہے. بالکل اسی طریقے سے اس میں بھی تفصیل ہے. جن بھائیوں کے پاس یہ کتاب و کتاب کھول کے دیکھ سکتے ہیں, جو نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں ڈاؤن لوڈ کر کے صفحہ 64 نکال لیں. یہی بات انہوں نے باب قائم کیا, قرآن کریم پر عمل کرنے والا ہمیشہ راہ راست پر رہے گا. اور پھر پوری کی پوری یہی تفصیل جو اقبال کیلانی صاحب نے نقل کی انہوں نے نقل کی ہے. پھر اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ تیسرا حوالہ دیا شفیق الرحمان کاظم صاحب کی کتاب فضائل قرآن کا. یہی شفیق الرحمان کاظم صاحب نے بھی یہی بالکل تفصیل انہوں نے اپنے صفحہ نمبر 66 پہ دے رکھی ہے.
تینوں میں کسی بھی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے. تینوں حضرات صرف یہ بتانا چاہ رہے ہیں قرآن سے تمسک کرنے والے کے لیے فضیلت کیا ہے. بس نہ انہوں نے اہل بیت کی فضیلت کا انکار کیا ہے, نہ ہی انہوں نے حدیث کے اندر کسی قسم کی کوئی تحریف کی ہے. اور پھر مزے کی بات یہ دیکھیں کہ تحریف کہتے ہیں کس کو ہیں, آپ سمجھیں. یہ میرے ہاتھ میں مفردات القرآن ہے, اس کے صفحہ نمبر 225 کے اوپر امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں التحریف الشیء کے معنی ہے کسی چیز کو ایک جانب مائل کر دینا, جیسے تحریف القلم, قلم کو ٹیڑھا کر دینا, اور تحریف الکلام کے معنی ہے کلام کو اس کے موقع و محل سے پھیر دینا, کلام کو اس کے موقع و محل سے پھیر دینا کہ اس میں دو احتمال پیدا ہو جائیں. ٹھیک ہے, اچھا دیکھیں سمجھے گا ذرا بات کو, کہ یعنی امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کلام میں تحریف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کلام کو اس کے موقع و محل سے ہٹا دینا. اب موقع و محل سے ہٹا دینا مطلب کہ جو بات اس کے اندر موجود نہ ہو وہ یا تو اس کے اندر گھسیڑ دینا یا اس میں سے نکال دینا. مرزا صاحب نے باقاعدہ کلام کو چھپایا ہے, مرزا صاحب نے کلام کو باقاعدہ, تو مرزا صاحب اہل حدیثوں کے ذمہ تو بات ڈال ہی نہیں سکتے ہیں. اہل حدیثوں نے کسی کلام کو چھپایا نہیں ہے, جو اپنی مراد تھی اس کو حدیث سے بیان کی ہے. یہ میرے ہاتھ میں تعریفات علامہ جرجانی کی, اس کے صفحہ نمبر 57 کے اوپر وہ کہتے ہیں التحریف و تغیر اللفظ دون المعنی. تحریف کہتے ہیں لفظوں کو بدل دینے کو, معنی کو نہیں. باقاعدہ لفظوں کو بدل دینا, معنی کو بدلنا ہے تو معنی بھی تحریف ہے نا, لفظوں کو بدل دینا کیا ہے. تو اگر اہل حدیثوں نے صحیح مسلم کے کلام میں سے الفاظ نکال دیے ہوتے تو بات آتی سمجھ, لیکن مرزا صاحب نے تو پوری روایت چھپا لی ہے. یہ دو باتیں الگ الگ ہیں, مرزا صاحب نے ان کو ایک ساتھ ملا دیا. آگے کہتے ہیں اب چونکہ ان کی دمیں کٹی ہوئی تھی ہم نے پکڑ لی ہیں. اوہ آپ نے پکڑنا دیکھ لیا پاگل, ہم نے تو مرزا جی کی سمجھتا آپ کہیں, اور میں نے چیلنج کیا ہے. چیلنج کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں. اب میں نے چیلنج کیا, چیلنج دیکھا آپ نے, ہمیں تو مرزا جی منہ بدل کر آؤ, تمہارے منہ نے پوٹی کر لیا, نہیں سمجھے کچھ بات, منہ بدل کر آؤ. کہتے ہیں چیلنج کیا, مجھ سے پہلے کوئی ریناؤنڈ عالم دین دکھائیں اہل حدیثوں کا. وہ کہتے ہیں کہ مولانا اسحاق کو ہم دکھاتے ہیں. بھائی مولانا اسحاق کو تو اہل حدیث نے فارغ کر کے کافر قرار دے دیا تھا. جو کبھی مولا علی لفظ یوز کرتا ہو, زبیر علی زئی صاحب نے بھی جو استعمال کیا نا, اس کے پیچھے بھی میرا خفیہ ہاتھ تھا. ہمیں پتا تمہارے پیچھے کس کا خفیہ ہاتھ ہے اور تمہارے پیچھے ہے کس جگہ, یہ بھی پتا ہے. سنیں ذرا بات کو. کہتے ہیں کہ مجھ سے پہلے کوئی ریناؤنڈ عالم دین دکھائیں, کس لیے کہ اس نے مولا علی کا ہو. اچھا مرزا صاحب چلو فرض کر لیتے ہیں نہیں ہے, تو یہاں کوئی ایسی بات تھی کیا؟ مطلب سن ترمذی کی حدیث آپ چھپا لو اور مولا علی بول لو تو آپ کو یہ چوری معاف ہو جائے گی؟ نہیں سمجھے. ایک آدمی قرآن و حدیث میں تحریفیں کرتا پھرے اور مولا علی کرتا پھرے, تو اس کا مولا علی کہنے سے اس کا یہ تحریفیں کرنا, یہ جھوٹ بولنا, دھوکے دینا جائز ہو جائے گا. نمبر 1. نمبر 2 کہ جی مجھ سے پہلے کوئی ریناؤنڈ عالم دین دکھائیں اہل حدیث کا, اور تمہاری گنتی کن میں؟ تم جو اہل حدیثوں کے گلے چھپک رہے ہو, تمہاری گنتی کن میں؟ اہل حدیثوں میں تو نہیں ہے, اہل سنت میں نہیں ہے. اچھا پھر کوئی کہے نہیں آپ میرے جملے کا مطلب غلط لے گئے. میں کہہ رہا ہوں میرے سے پہلے کوئی دکھاؤ اہل حدیثوں میں جس نے یہ کہا. اچھا ٹھیک ہے, تم یہ لفظ کہاں سے نکل کے لائے مولا کا؟ سن ترمذی سے, من کنت مولا ہو فعلی مولا. ترمذی لاؤ نا. امام ترمذی کون تھے؟ کیا جواب آئے گا؟ اہل حدیث. تو تمہارے باپ دادوں کی ہڈیاں جب نہیں بنی تھی نا, جب ہمارے والے مولا علی کہتے تھے, کیسی رہی؟ چیئرس. اور سنو آگے, پھر یہ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں مولانا اسحاق. وہ کہتے ہیں کون؟ تمہارے شوہر کہتے ہیں؟ کون کہتے ہیں وہ؟ کس نے جو نا اسحاق جہلوی کو اہل حدیثوں میں گنا ہے؟ اسحاق جہلوی کو اہل حدیثوں میں 2 قسم کے لوگ گنتا ہے. وہ جو اسحاق جہلوی کے بارے میں جانتے نہیں, اور وہ کہ جو خود رافضی ہیں. اسحاق جہلوی اور اہل حدیث بالکل ایسے ہے. اہل حدیث ہونا پانی ہونا ہے,
اور اسحاق جہلوی ہونا آگ ہونا. آگ اور پانی کا ملاپ ہے. ہاں جب پانی ڈال دو تو آگ بچ جاتی ہے. تو اہل حدیثوں کو اگر ڈال دو نا جہلوی پہ تو جہلوی دنیا سے فارغ. اللہ کا بڑا کرم. اچھا جی کہتے ہیں اور بھائی مولانا اسحاق کو تو اہل حدیث نے فارغ کر کے کافر قرار دے دیا تھا. اینڈ تمہارے اپنے منہ سے ٹھیک ہے. اب آگے گنتی گنتے ہیں. کہتے ہیں جو کبھی مولا علی لفظ یوز کرتا. زبیر علی صاحب نے بھی جو لفظ استعمال کیا نا اس کے پیچھے بھی میرا خفیہ آتا ہے. اس کے پیچھے بھی میرا. اچھا پھر زبیر صاحب کی اس نے نا ایک ریکارڈنگ لگائی ہے, طویل ہے صحیح. اس کے بعد اینڈ کے اندر جیسے نے کہا ہے نا, میں وہ پوری ویڈیو جان بوجھ کے نہیں پڑھ رہا ہوں وقت کی کمی کی وجہ سے, لیکن اگر کوئی فرض کر لیتے ہیں اس ویڈیو کو دوبارہ سے چلا کے کوئی ہمارے ذمہ کو بات ڈالنے کی کوشش کرے گا نا, ہم اللہ کے فضل و کرم سے اس کا بہت زبردست جواب دیں گے. ابھی تو ہم صرف ایک چیز پہ اکتفا کرتے ہیں کہ مرزا جی نے کہا نا جو کبھی مولا علی لفظ یوز کرتا. زبیر علی صاحب نے بھی جو یہ مولا علی کا لفظ استعمال کیا نا اس کے پیچھے ہی میرا خفیات تھا. میں آپ کو صرف ایک ہی حوالہ دے رہا ہوں زبیر صاحب کی طرف سے, ٹھیک ہے نا. یہ میرے ہاتھ میں فتاوی علمیہ ہے, المعروف توضیح الاحکام. اس کی جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 268 پہ زبیر صاحب کا 28 رمضان 1426 بمطابق 2005 عیسوی کا ایک مقالہ ہے. کب کا؟ 2005. دنیا جانتی ہے کہ مرزا انجینئر انڈے میں سے باہر نکل کے مرزا انجینئر نے جو پہلی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کی ہے وہ سن 2009 تھا. گو کوئی کہے کہ 2007 سے بنانا شروع کر کے 2009 سے بھی اپلوڈ کی تھی نا. تو شیخ زبیر کا یہ مقالہ کب کا ہے؟ سن 2005 کا. اور میں زیادہ کچھ نہیں, صرف آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں. عنوان کیا ہے مقالے کا؟ یہ اس مقالے کا عنوان ہے شیخ زبیر رحمۃ اللہ علیہ مرزا جی کے انڈے میں سے باہر آنے سے پہلے سے نا اس روایت کے اوپر الحمدللہ بات کرتے ہیں. اور رہ گئی بات ہماری, تو ہم نے تو اس حوالے سے پہلے بھی توجہ دلائی تھی کہ لفظ مولا کے استعمال اگر کرنے کا اتنا ہی تمہیں شوق تھا نا مرزا جی, تم سمیت جو بھی اس رافضیت زدگی کا شکار ہے مولا علی بولنا, اس کے لیے ہم دعوت فکر دیتے ہیں. یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے. اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 463 ہے, کتاب المغازی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ باب و عمرۃ القضاء قائم کیا. اس کے تحت حدیث نمبر ہے 4251. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا انت اخونا بمولانا, انت اخونا بمولانا, تو ہمارا بھائی اور ہمارا مولا ہے. مرزا جی اور مرزا جی کو سننے والوں کی جناب میں انتہائی مؤدبانہ گزارش ہے, ہم سے پہلے مرزا جی سے پہلے مرزا جی کے بعد وہ آدمی دکھاؤ جو مولا زید کہتا ہو. کیا کہتا ہو؟ اور سنو ذرا بات کو یار, اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فعلی مولا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتا مولانا. اگر فعلی مولا کے ذریعے علی مولا کہلائے جا سکتے ہیں تو مولا زید آج تک کسی نے کیوں نہیں کہا؟ مولا علی کا چورن بیچنے والوں کی جناب میں گزارش ہے, جس وجہ سے اب تک مولا زید نہیں کہا گیا تھا اسی وجہ سے تم تراک کے ساتھ مولا علی کہنا بھی تو ثابت نہیں ہے نا. لیکن حرام ہو گئی ہے رافضیت زدگی, اس کی وہ حرام زدگی ہے کہ جس کی وجہ مجھ سے پہلے دکھاؤ. تو یہ آپ سے آپ نے کوئی تمغہ حاصل نہیں کرا یہ کہہ کے. گو اگر آپ نے یہ کہہ کے تمغہ حاصل کیا ہو تو آپ اپنی وہ ویڈیو دکھا دیں جس میں آپ نے مولا زید کہا ہو, اور وہ ویڈیو سن 2009 تک کی بھی ہو. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں؟ تو عرض کرنے کا مطلب ہے مرزا جی آگے کہتے ہیں تو میں ان سے کہہ کے زبردستی کہتا تھا. پھر وہ شروع ہو گئے مولا علی اور اہل سنت کا لفظ, ورنہ وہ پہلے اہل حدیث کا لفظ یوز کرتے تھے. میں کہتا تھا یار اس نفس کو جو
اس لفظ کو جو انورٹڈ کوماز میں عزت ہے نا سب کانٹیننٹ میں، اس طرح آپ بات نہیں بچا سکتے. آپ اہل سنت لفظ استعمال کریں جو مین اسٹریم میں ہمارا چل رہا ہے، حکمت سے دعوت کا کام کریں. مرزا جی شیخ زبیر کو یہ نصیحتیں دے رہے ہیں، اور یار حکمت سے کام کرو، یار حکمت سے کام کرو، لفظ اہل حدیث استعمال نہیں کرو، اہل سنت کرو، مولا علی بولو. تو ان کو سن سن کے شیخ زبیر نے کہنا شروع کر دیا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم تو اللہ کا فضل و کرم سے وہ قسمت والے لوگ ہیں جو شیخ زبیر سے جن کی ملاقات ہوئی ہے، لیکن ہم اس اعتبار سے بدقسمت ہیں کہ باقاعدہ ان کے شاگرد نہیں ہیں. شیخ زبیر کے جو شاگرد ہیں، حافظ شیر محمد صاحب ہیں یا دیگر حضرات علماء کرام ہیں، شیخ زبیر کے جو شاگرد ہیں، باضابطہ شیخ زبیر سے انہوں نے پڑھا، براہ راست سمع حدیث کیا ہے، علوم دینیہ پڑھیں. آج تک کسی سکہ عالم نے ایسی کوئی بات شیخ زبیر سے نقل نہیں کی. اور شیخ زبیر ایسے سادہ مزاج تھے، آپ یقین کریں کہ شیخ زبیر کو اگر صدیق رضا صاحب نے فرض کریں ایک روایت کی طرف توجہ دلائی، شیخ زبیر نے اپنے ایک مقالے میں لکھا ہے کہ اگر فرض کریں صدیق رضا صاحب نے بھی ایک حدیث کی تصحیح و تضعیف کے مسئلے میں توجہ دلاتی نا، تو باقاعدہ شیخ زبیر نے اپنے مقالے میں صدیق رضا صاحب کا نام، شیخ صدیق رضا صاحب کا نام لے کر جو کہا ہے کہ مجھے فلاں مسئلے پر شیخ صدیق رضا صاحب نے جو ہے وہ توجہ دلائی تھی، تو میں جو ہے جب اس کی تحقیق کی تو بات اسی طریقے سے تھی تو میں اس سے رجوع کرتا ہوں. شیخ زبیر تو اتنے زیادہ وسیع قلب کے مالک تھے. اگر فرض کریں کہ مرزا انجینئر نے ایسی کوئی بات شیخ زبیر سے کہی ہوتی نا، تو شیخ زبیر لازمی کہتے، وہ پہلے ہم کہتے تھے پھر اس نے ہمیں توجہ دے، پھر یہ. شیخ زبیر تو چونکہ دنیا میں نہیں رہے تو یہی بتایا کہ ان کے نام سے مرزا انجینئر کرتا رہے. یہ رابطوں کا ہمیشہ طریقہ ہے. سیدنا علی و حسن جب دنیا میں نہیں رہے ان کے نام سے روایتیں گھڑ دیں. ائمہ اہل بیت جب دنیا میں نہیں رہے ان سے حوالے سے روایتیں گھڑ دیں. اچھا متقدمین جب رابطی نہیں رہے نا تو متاخرین رابطوں نے ان کے نام سے تہوار گھڑ لیے، ماتم گھڑ لیے، نوئے گھڑ لیے اور بہت ساری چیزیں گھڑ لی. تو اسی طرز پہ مرزا انجینئر ہے. جب شیخ زبیر دنیا میں نہیں رہے تب ان کے نام سے یہ باتیں گھڑ رہا ہے. تو الحمدللہ آج پھر ایک دفعہ میں نے اس بات کو ثابت کیا کہ واقعی انجینئر آدھی حدیثیں بیان کرتا ہے اور باقاعدہ جان بوجھ کے کرتا ہے. مرزا صاحب کو سننے والوں کی جناب میں عرض ہے کہ جب اس کو سنیں اصل کتابیں کھول کے دیکھیں، اس کا مطالعہ کریں، اور پھر بھی اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آیا کرے تو علماء کرام سے رجوع کیا کریں. دیکھ لیجئے کہ آج بھی عتیق الرحمن علوی صاحب کے حوالے سے جو اس نے بولا وہ سراسر جھوٹ تھا. خود مرزا نے ضعیف روایت پڑھی، یہی نہیں کہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام چھپایا، اس روایت کی سند کو جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اجاگر کیا تھا اس کو بھی مرزا کھا گیا. اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.